وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم. غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين الرحمة. والدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه العالم في بريته العادل في قضيته الكريم في تأخير عقوباته. ثم الصلاة والسلام على طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. والصلاة والسلام على اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومحبط الوحی واصول الکرام وقادۃ الامم وصفوۃ المرسلین وسلالۃ النبیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صلوات سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے احسب الناس، ان لوگوں نے کہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، کہاں سے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو قوت فیصلہ عطا کی، اور پاک اور سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو ارادہ کرنے اور نیت کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور مقدس ہے وہ ذات، لا شریک ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو اس کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے اس دنیا کو خلق کیا. سبحان اللہ، سبحان ہے، پاک ہے، مقدس ہے اور لا شریک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ انسان خود فیصلہ کرے، خود ارادہ کرے اور خود نیت کرے کہ میں نے ملائکہ سے افضل بننا ہے، میں نے مسجود ملائکہ بننا ہے، یا میں نے جانوروں سے پست بننا ہے. اس پروردگار نے انسان کے لیے یہ کائنات اس لیے بنائی کہ جب اس سے قبر میں پوچھا جائے من ربک،
تو یہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پر جواب دے گا، بلکہ یہ یہاں اس زندگی میں جواب دے کر گیا ہوگا۔ وہاں جب پوچھا جائے گا من رسولک، تو یہ وہاں پر جواب نہیں دے گا، یہ یہاں جواب دے کر گیا ہوگا، اس کا اظہار کرے گا۔ پاک ہے وہ پروردگار، سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان پر اپنے احسانات کو لازوال کرنے کے لیے اپنی بارگاہ سے کتابیں بھی بھیجی، امام بھی بھیجے، ہادی بھی بھیجے۔ کیوں؟ کہ یہ انسان موجود تقلیدی ہے۔ اس انسان نے اس دنیا میں امتحان دینا ہے، تو اس انسان کو امتحان کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور انسان صرف وہ کام کر سکتا ہے جس کی یہ تقلید کرتا ہے۔ انسان موجود تقلیدی ہے۔ مثلا یہ بچہ بیٹھا ہے، اس بچے کے پسندیدہ ذائقے وہی ہوں گے جو اس کی ماں اور باپ کے ہیں۔ یہ انہی لوگوں سے محبت کرے گا جس سے اس کی ماں اور باپ محبت کرتے ہیں۔ یہ انہی سے نفرت کرے گا جس سے اس کی ماں اور باپ نفرت کرتے ہیں۔ انسان موجود تقلیدی ہے۔ آج میں یا آپ، ہم میں سے جو بنا، ہم نے کسی نہ کسی کی تقلید کی، کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلے، کسی نہ کسی کو فالو کیا۔ تو اب انسان نے اس کائنات میں امتحان دینا ہے، اور کس چیز کا امتحان دینا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلتا ہوں یا نہیں چلتا۔ تو اس کائنات کے اندر انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں انسان کو ضرورت رہی کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر وہ چلے۔ لہٰذا اس نے ہر زمانے میں اپنی بارگاہ سے رول ماڈل بھیجے۔ اس نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، اس نے نوح کو نجی اللہ بنا کر بھیجا، اس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا، اس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، اس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، اور اس نے محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا۔ صلوات صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اس نے ہر زمانے میں ہادی بھیجے کہ انسانوں، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ رول ماڈل ہیں۔ اس نے ہر زمانے میں کتابیں بھیجی، ہر زمانے میں نبی کتاب بھی بھیجی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کتاب بھیجی ہو اور ساتھ ہادی نہ بھیجا ہو، ساتھ پیغمبر نہ بھیجا ہو، تاکہ قیامت تک کے لیے ہر امت پر یہ واضح ہو جائے کہ فقط کتاب کافی نہیں ہے۔ تاکہ یہیں پر کیا مسئلہ ہوا کہ اتنے اختلافات ہیں، تو پروردگار اب پتہ کیسے چلے کہ ان میں سے کون سا صحیح سوال ہے اور اس کا جواب ہے، اور کون سا مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہر زمانے میں اس نے کتاب کے ساتھ ہادی بھیجا۔ ہمارے لیے بھی کتاب بھی بھیجی، پیغمبر بھی بھیجے۔ تو اب پیغمبر اسلام کی تو کتاب یہی تھی، امت بھی یہی ہے، لیکن اختلاف دیکھیے کہ بعض اسی کتاب سے دوسروں کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ یہی کتاب جس سے امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اسی کتاب سے لوگ بعض استدلال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ تو پروردگار یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتاب تو ایک ہے، یہ امت ایک کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب بھیجی تھی، ساتھ رول ماڈل بھی بھیجا تھا۔ تو پروردگار ہم سب کا کہنا ہے، بلکہ تیجانی سماوی صاحب نے تو کتاب بھی لکھی کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ تو ہم سب کا کہنا ہے، ہم اہل قرآن بھی ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں۔ تو اب کیا کریں کہ بھئی یہ جو کتاب ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم میں فرق ہے،
ہم میں اختلاف ہے. کہا یہ فرق اس لیے ہے, یہ اختلاف ہی اس لیے ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح, یہ کتاب میرا پیغمبر ایسے ہی چھوڑ گیا تھا یا کسی کے حوالے کر کے گیا تھا. اگر یہ پیغمبر, دیکھیے وہ پیغمبر جو یہ بھی بتا کر گیا کہ ناخن کیسے کاٹنے ہیں اور کب کاٹنے ہیں, وہ پیغمبر جو یہ بھی بتا کر گیا کہ بیت الخلاء میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے, وہ پیغمبر جو یہ بھی بتا کر گیا کہ سونا ہے تو دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ, وہ پیغمبر جو یہ بھی بتا کر گیا کہ داڑھی کے بال کیسے تراشنے ہیں اور اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے, تو کیا وہ پیغمبر یہ نہیں بتا کر گیا کہ میرا جانشین کون ہوگا, میرے بعد اس کتاب کا وارث کون ہوگا, میرے بعد اس کتاب کی ہدایت کس سے لینی ہے؟ تو یقیناً پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے, اور شیعہ اور سنی اعتراف کرتے ہیں دونوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری عطرت ہے. تو اگر رسول کی عطرت سے قرآن لوگے تو امام 12 ہوں گے, فقہ ایک ہوگی, اگر رسول کی عطرت سے نہیں لوگے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا. زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. پروردگار بار الہ, یہ اللہ کے رسول نے آخری کتاب کو اپنی آل کے حوالے کیوں کر دیا؟ تو جو ہے اس لیے کہ مستشرقین بھی یہ سوال کرتے ہیں, اور عام ذہنوں میں بھی یہ ایک سوال اٹھنے والا ہے کہ ہر کسی کو اپنی آل سے پیار ہے, ہر کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے, تو یہ تو نسل پرستی ہوئی. بھئی سب سے آخری کتاب اور اللہ کے رسول اپنی آل کو دے کر چلے گئے, تو پھر دوسروں میں اور نعوذ باللہ رسول میں کیا فرق ہوا؟ یہ نسل پرستی, یہ اپنی آل سے پیار, یہ اپنی اولاد کو نوازنا, یہ اپنی اولاد کی تعریفیں اور فضائل بیان کرنا, یہ تو سب کرتے ہیں. تو پروردگار یہ تو پھر ہمیں ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھیں جنہیں ختم کرنے کے لیے تو نے کتاب بھیجی, جنہیں ختم کرنے کے لیے تو نے رسول بھیجے, تو یہ پھر اپنی آل میں کیوں؟ اور اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو یقین جانیں دین اسلام کا اصل مفہوم یہیں پر سمجھ آئے گا کہ آل رسول کی ہے معصوم. اب ہر کوئی اپنے پیشواؤں کو کہتا ہے وہ بہت نیک, بہت مقدس, معصوم, ہر کسی کے نزد ہم جو معصوم کہتے ہیں کیا ہے؟ اس بات کو سمجھے کہ رسول نے آل کے حوالے دین اور قرآن کو کیوں کیا, اور کیوں سب سے کہا کہ میری آل کی اتباع کرنا, میری آل کی پیروی کرنا, میری آل سے دین لینا, اور میری آل کی مودت اور محبت واجب ہے. دین میں ہم کہتے ہیں کہ رسول کی آل معصوم ہے, اور صرف اسی وجہ سے برادران اہل سنت کو ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ شیعہ اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں, یعنی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں ان پر فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے, کتاب نازل ہوتی ہے, اور معصوم تو صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جب نبی کو معصوم کہتے ہیں, تو نبی کو معصوم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی جب وحی لیتا ہے تو وہ فرشتہ وحی کو پہچانتا ہے, اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ فرشتہ وحی ہے یا جن ہے یا نعوذ باللہ شیطان ہے, اس کو صحیح پہچانتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ ہے. فرشتہ اسے جو پیغام دیتا ہے اسے بالکل بغیر غلطی کے صحیح سمجھتا ہے. اس پیغام کو جب لے کر آتا ہے امت کی طرف تو راستے میں بھولتا نہیں, نہ اس میں کچھ اضافہ کرتا ہے, نہ کمی کرتا ہے, نہ اسے شک پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا.
بالکل صحیح جیسا پیغام لیا ویسا پیغام لاتا ہے، اور جب امت کو بتاتا ہے تو اس میں بالکل کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، اور جب اس پر پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے تو تب بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں معصوم، کہ جس نے دین کو بغیر غلطی کے لیا، بغیر غلطی کے بتایا اور بغیر غلطی کے عمل کیا۔ ٹھیک، یہ ہے جب نبی وحی لیتا ہے۔ اب نبوت ختم ہو گئی پیغمبر اسلام پر، تو سوال ہے نا، یہ پنکھا اس طرح کر دیں اگر کوئی، چونکہ مجھ سے زیادہ اس کی آواز ہو گئی ہے۔ تو اب نبوت ختم ہو گئی پیغمبر اسلام پر۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا دین مکمل تھا؟ کیا دین مکمل تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں، ابھی تو آغاز تھا۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دین مکمل تھا؟ نہیں تھا۔ جناب ایوب علیہ السلام کے زمانے میں مکمل نہیں تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین مکمل نہیں تھا۔ تو کیا آدم علیہ السلام معصوم تھے؟ معصوم تھے۔ نوح علیہ السلام معصوم تھے؟ معصوم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام معصوم تھے؟ معصوم تھے۔ تو جب دین نامکمل تھا تو اللہ نے غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا، تو جب مکمل ہو گیا تو کیا غیر معصوم کے حوالے کر کے چلا گیا؟ بھئی جب دین نامکمل تھا تو اللہ نے کسی غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا، اب مکمل ہو گیا، اب تو اس کی حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے جب میرے پیغمبر نے ختم نبوت کا اعلان کیا تو فوراً یہ اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یاد رکھیں کہ دنیا والوں اب نبوت ختم ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی، اب کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن تمہیں تو ہدایت کی ضرورت قیامت تک ہے نا۔ تو یاد رکھو اس کے بعد نبوت نہیں ہے، بلا فاصلہ علی کی ولایت ہے۔ کسی بھی لمحے خدا نے اس کائنات کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ تو علی کی ولایت ختم نبوت کی مہر ہے۔ یہ دنیا میں فقط ہمارے پاس ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی مہر فقط شیعان حیدر کرار کے پاس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب ہدایت کون کرے گا؟ بلا فاصلہ علی ولی اللہ۔ پروردگار تو یہ امام معصوم یعنی فقط آل رسول ہی کیوں؟ یہ فقط علی ابن ابی طالب ہی کیوں؟ تو اب معصوم کا معنی سمجھے کہ علی نے نبی سے جو علم لیا بغیر کسی غلطی کے لیا، جو پہنچایا بغیر کسی غلطی کے، اور جو عمل کیا بغیر کسی غلطی کے، اسے کہتے ہیں امام معصوم۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں کہ جو چلے گئے اس دنیا سے، ان کی جو حسرت ہے کہ کاش ہم پلٹ کر آئیں، کیا اس لیے وہ چاہتے ہم پلٹ کر آئیں کہ دوبارہ اپنے اعمال میں غلطیاں کریں؟ یقیناً وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اب ہم اگر پلٹیں تو کوئی غلطی نہ کریں، یعنی اب اگر ہم پلٹیں تو امام معصوم کی پیروی کریں۔ ہر جو چلا گیا آج اس کی خواہش ہے، حسرت ہے، افسوس ہے کہ کاش میں ایک دفعہ پلٹوں۔ تو کیا اس لیے پلٹے کہ میں دوبارہ ایسے ہی کام کروں؟ کہے گا نہیں، میں اس لیے پلٹوں کہ جاؤں اپنے وقت کے امام معصوم کو پہچانوں۔ اچھا، تو پروردگار آخر وجہ کیا ہے کہ فقط آل رسول میں ہی امام معصوم؟ تو اس بات کو اگر ہم سمجھیں انشاءاللہ آج کے اس جلسے میں، چونکہ میں موضوع آج یہاں پر کنٹرول ختم کر رہا ہوں، کہ اللہ نے
یہ جتنا بھی دین نازل کیا یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ کہتا تھا اور یہ نافذ ہو جاتا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے تو کہا کہ پیغمبر اقربا کو ڈرائیے۔ اب پیغمبر اس کے ساتھ ایک حکمت عملی بناتے تھے، ایک تدبیر اختیار کرتے تھے کہ اقربا کو ڈرانا ہے، دعوت تبلیغ دینی ہے تو کہاں پر یہ دعوت رکھوں، بلائے گا کون، مہمانوں کا استقبال کون کرے گا، بٹھائے گا کون، کس کس کو بلانا ہے اور کیا بات کرنی ہے۔ بھئی سارے ہی کاموں کی پلاننگ، یہ یوں نہیں ہے کہ خدا ایک بات کہتا تھا وہ ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے پیغمبر پتھر کھاتے تھے، پیغمبر گالیاں سہتے تھے، پیغمبر مقابلہ کرتے تھے، پیغمبر دشمنوں کا سامنا کرتے تھے، تو پیغمبر پوری پلاننگ سے چلتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی ہی دعوت میں تمام شیعہ سنی کتابوں نے لکھا، ابھی کوئی غزوہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کہ تخت نہیں ہے، پہلی دعوت میں پیغمبر نے فرمایا دعوت ذوالعشیر میں کہ آج جو میری تصدیق کرے گا میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ پہلی دعوت میں پیغمبر کی نگاہیں کتنی دور تک تھیں۔ تو کیا ہم نے سے ایک بات سیکھی یا نہیں کہ جب بھی کوئی کام رکھیں ویژن دور تک رکھیں۔ تو اب یہ جو معصوم ہونا ہے تو پیغمبر جانتے ہیں کہ میرا دین تو ختم ہو رہا ہے یہاں پر ختم نبوت کے ساتھ، نیا دین نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی آیت اب نہیں آئے گی، اب فرشتہ وحی نہیں آئے گا۔ تو سوال ہے کہ کیا پیغمبر نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ میرے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا پیغمبر جیسا وہ ذہین اور مدبر ترین انسان جس نے فقط 23 سال کے عرصے میں دنیا کو تہو بالا کر دیا، وہ اس سے غافل تھا کہ میرے بعد یہ دین محفوظ کیسے رہے گا؟ لہذا پیغمبر نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی آغوش میں تربیت کی۔ پیغمبر کی تربیت ہے کہ ہم کہتے علی کل ایمان ہے، یہ پیغمبر کی تربیت ہے۔ خود میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ، کبن اللبون، کیسے اونٹنی کا بچہ؟ جیسے اونٹنی کا بچہ ان جانوروں میں سے ہے کہ وہی قدم رکھتا ہے جہاں اونٹنی رکھتی ہے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پیغمبر، مولا فرماتے پیغمبر مجھے اس طرح غذا چبا چبا کر کھلاتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ تو علی کی تربیت پیغمبر نے خود اپنی آغوش میں کی، پھر سیدہ کی تربیت اپنی آغوش میں کی، پھر ان دونوں کا ازدواج کروایا، پھر ان کے حسن اور حسین کی تربیت اپنی آغوش میں کی۔ تو جب ان کی تربیت اپنی آغوش میں کی تو اب قرآن نے بھی ضمانت دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بھئی ان سے رجس کیوں دور ہے، یہ معصوم کیوں ہیں کہ رسول نے پوری پلاننگ کی، انہیں معصوم بنایا اپنی تربیت سے، تو اس لیے امت سے کہا کہ ان سے محبت کرو، چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بھی اہل بیت کے الگ سٹیٹس کا قائل ہے۔ قرآن مجید نے اہل بیت کے الگ فضائل بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم اہل بیت جیسے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ صحابہ کرام خود اہل بیت قیامت تک معصوم فقط اسی تربیت کے زیر اثر پلیں گے۔ اور فرمایا متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے پیغمبر بتا کر گئے کہ یہ قیامت تک میرا دین تاکہ محفوظ رہے، فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت پر مرا۔ جاہلیت کی موت ہم نے اور سمجھی، جاہلیت کی موت یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس پر مرا۔ تو جو آج کی مجلس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا وہ زمانہ جاہلیت میں مر گیا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اسے اور آسان کروں میرے خیال میں، جو آج کی کہ اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں اس زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا تو مرا جاہلیت کی موت پر اور جیا ابو جاہلوں کی سیرت پر. سمجھ آئی کہ اس نے جو زندگی کی وہ ابو جاہلوں جیسی ہے، اس لیے مرا جاہلیت کی موت پر. تو اب اگر ہم جاہلیت کی موت پر مر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے، تو اتنا تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم، اسے تو ترک اولا بھی گوارا نہیں. آدم علیہ السلام جو پورے عالم بشریت کے بابا ہیں، ترک اولا ہوا تھا، گناہ نہیں کیا. نبی گناہ نہیں کرتے، ترک اولا یعنی اگر وہ کام نہ کرتے، ایک اولا کام بیان کر دو چونکہ ثواب ہے، تفسیری نکتہ ہے قرآن کا، کہ اللہ جب منع کرتا ہے کسی کو یا ہم بھی جب منع کرتے ہیں، وہ منع کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ مثلا ایک بچہ ہے کرسی پہ چڑھتا ہے، میں کہتا ہوں گرنا، کرسی پر نہ چڑھو، گر جاؤ گے. یہ چڑھے گر جائے، ضروری نہیں اس کی ٹانگ ٹوٹے. یہ چڑھا، ضروری نہیں کہ میں اس کو ماروں بھی، لیکن خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ چڑھا ہے، کام خطرناک ہے. اللہ جب کسی کو منع کرتا ہے تو اس کے ہر منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اگر کیا تو یہ گناہ ہے. وہ انسان کے فائدے کے لیے بھی کہتا ہے کہ گناہ نہ بھی ہو، اس سے بچ. کہا آدم وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ نزول کا معنی ہر جگہ نیچے آنا نہیں ہے، تو ظالم کا ہر جگہ معنی ظلم کرنا نہیں ہے. یہ ظالمین اس کا معنی ہے ظلمت، تاریکی. یعنی اگر اس طرف جاؤ گے تو ایک خاص تاریکی ہے، اس کے شکار ہو جاؤ گے. تو اسے کہتے ہیں تارک اولا، نہ جاتے تو بہتر تھا، اب گئے تو اس کا اثر ہوا. تو ایک بات اور یہیں پہ بیان کر دوں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بچہ کوئی کام غلط کر دے، کہتے ہیں بچہ ہے، بھئی غیبت کرے، جھوٹ بولے، کوئی اس طرح کوئی بھی گناہ ہو جائے. تو ایک بات یاد رکھیے، یہ ترک اولا سے ذہن میں رہے کہ ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے. بچے کو وہ گناہ کی سزا نہیں ہوگی، وہ اثر ضرور ہوگا. آسانی سے بتاؤں کیسے، ادھر آگ جل رہی ہو تو میں ہاتھ لگاؤں مجھے جلائے گی، بچہ لگائے اسے بھی جلائے گی. لیکن آپ مجھے ڈانٹیں گے کہ آپ نے کیوں لگایا، آپ تو بڑے تھے. تو گناہ ڈانٹ ڈپٹ سزا خدا کی طرف سے بڑے کو ہے، بالغ کو ہے جو بشعور ہے، لیکن وہ گناہ جلائے گا بچے کو بھی. تو تارک اولا گناہ نہیں ہے، اثر رکھتا ہے. تو اب آدم علیہ السلام سے تارک اولا ہوا. یہ جو نسل در نسل بغیر امام وقت کی معرفت کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے فقط تارک اولا ہوا. اللہ نے کہا اب جنت سے نکل جائیے، جنت سے نکل جائیے. پروردگار گناہ نہیں ہوا، تارک اولا ہوا. کہا میری شان اور میری حیثیت کے خلاف ہے. بھئی آسان کروں، میں باہر سے آیا، یہاں پر ایک گلاس میں پانی پڑا تھا، میں نے آ کر پی لیا، نعوذ باللہ وہ پانی نہیں شراب تھا. کیا مجھے گناہ ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا. اثر کرے گا جس طرح گناہ کرتا ہے، جس طرح شراب اثر کرے گا، اس کا اثر وضعی بھی ہوگا، لیکن گناہ نہیں ہے اس پر، چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں آیا، اندر 2 گلاس تھے، مجھے پتہ تھا ایک میں سے شراب ہے، میں آیا آ کر پی لیا. جس کو پیا اس میں پانی تھا، شراب نہیں پیا. گناہ ہے کیونکہ اس اللہ، اس آقا کی شان اتنی بڑی ہے کہ مجھے ہاتھ آگے نہیں بڑھانا چاہیے تھا، میں نے ہاتھ بڑھا دیا. اب بات یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا یا نہیں کیا، اس کی شان کی توہین ہوئی. تو پروردگار یہ تارک اولا پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہا نہیں، یہ میری عظمت اور میرے تقدس کے خلاف ہے. ہم نماز کو کتنے آرام سے قضا کر لیتے ہیں، لیٹ کر لیتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں. بات 2 رکعتوں کی نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ وہ آقا کتنی عظمت والا ہے جس کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آدم ترک اولا کرے، تو ادھر پیغمبر کو آواز دی، حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب تو بھی جلدی سے اعلان کر دے، من کنت مولا فہذا علی مولا. کیوں کہ حبیب میں اپنے گھر سے ان کے باپ کو نکال رہا ہوں کہ اگر ترک اولا بھی کریں گے تو جنت میں نہیں رہ سکتے. تم مولا کا اعلان کر تاکہ انہیں پتا چلے اگر انکار مولا کریں گے تو جنت میں نہیں آ سکیں گے. پروردگار ٹھیک ہے ترک اولا ہوا، تو نے نکال دیا. یہ آدم و حوا علیہ السلام، یہ سارے عالم بشریت کے ماں باپ، قرآن کہتے ہیں فَاہْبِطُوا، کہ اتر جاؤ میری جنت سے، نکل جاؤ. ترک اولا کیا. بارے لہا دست ادب باندھ کر عرض کرتے ہیں ہم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں. بارے لہا ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ اگر کوئی بغیر لباس کے باہر آ جائے. پروردگار یہ لباس تو رہنے دے. ترک اولا کیا، کہا لباس بھی ادھر چھوڑ دو، بغیر لباس کے بھیج دیا. پروردگار یہ لباس، تو کریم تیرے ہاں کس چیز کی کمی ہے، یہ لباس ان سے کیوں لے رہا ہے؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کل روئے زمین پر کسی کے ذہن میں یہ خناس نہ آ جائے کہ ہم بھی جنت کے سرداروں جیسے ہیں. لباس ادھر چھوڑ دو تاکہ تمہیں یاد رہے تم اور ہو جنت کے. تو پروردگار یہ آدم علیہ السلام، یہ حوا گناہ نہیں کیا سلام اللہ علیہا، ترک اولا کیا، لباس بھی رکھ لیا اور جنت سے بھی بھیج دیا. بارے لہا تو جب واپس آئیں گے لباس دے گا؟ کہا ہاں لباس پھر دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں تم نیک اعمال کرنا، جب واپس آؤ گے ہم جوانی بھی دیں گے، ہم لباس بھی دیں گے. تو پھر سوال پیدا ہوا، پروردگار کل اسی جنت میں ترک اولا کر کے آئے تھے، واپس آئے پھر ترک اولا کر دیں؟ تو جو ہے سوال ہے یا نہیں بھئی؟ کل ترک اولا کی وجہ سے نکلے، تو پھر ہمیں واپسی پر جوانی دے گا، لباس دے گا، پھر ترک اولا کرے؟ کہا نہیں، وہ کل کی بات اور تھی، وہ ایک امتحان اور تھا، لیکن اب جب امتحان سے گزر کر میری جنت میں آؤ گے اب اس طرح نہیں، اب لا کر جنت کے سرداروں کے قدموں میں بٹھاؤں گا. تو بھئی اس پروردگار نے ترک اولا تک کو برداشت نہیں کیا، اور اس کے نبی نے کہا کہ ہر زمانے میں میری اولاد میں سے ایک امام ہوگا کہ جو اس زمانے میں امت کی ہدایت کے لیے ہوگا. اس امام کی پیروی کرنا اور معرفت کرنا، جس نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. تو امام کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمیں نبی کی معرفت ہو جائے تو چونکہ امام نبی کے جانشین ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے. تو اب سارے انبیاء کو میں چھوڑتا ہوں، فقط پیغمبر اسلام پر ہی آتے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی آتے ہیں. تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر کی معرفت صحابہ کرام کو تھی؟ یقیناً تھی. پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے؟ یقیناً تھے. پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. پیغمبر جو کہتے تھے کرتے تھے. اسے کہتے ہیں تولا. میں اس کے ساتھ یہ مجلس ختم کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں تولا، کہ امام کو پہچانو یہ وہی ہے کہ جس کا رسول نے کہا تھا، اس میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، پھر اس کی پیروی اور اتباع کرو. صحابہ کرام پیغمبر کی پیروی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، پیغمبر کے کہنے پہ کرتے تھے. تو کس کے خلاف کرتے تھے؟ پیغمبر کے دشمنوں کو پہچانتے تھے. ابو سفیان کو پہچانتے تھے. اس کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، اس کے خلاف جاتے تھے. تو نبی کے دشمن کو پہچاننا اور اس کے خلاف جنگ کرنا، اسے کہتے ہیں تبرہ. تبرہ کوئی گالی نہیں ہے. تبرہ یہ ہے
کہ امام حق یا نبی برحق کے دشمن کو پہچانو اور جو اس کی صفات ہیں اپنے آپ سے دور کرو اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تولا یہ ہے کہ جو امام وقت ہے اسے پہچانو اور اس کی مدد کرو. تو اگر پیغمبر کی یہ سیرت تھی تو آج میرے زمانے کا جو امام ہے تو کیا میں پہچانتا ہوں آج کا میرا اس زمانے کا امام کون ہے؟ اگر پہچانتا ہوں تو کیا مجھے آج امام زمان علیہ السلام کی ایک حدیث بھی آتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے کہ میں جس دین پر عمل کر رہا ہوں کیا میں آج کے امام سے وہ دین لے رہا ہوں؟ کوئی ایک حدیث بھی مجھے آتی ہے؟ کیا آج کا جو امام ہے اس کی اس وقت جو دشمن اور دجالی قوتیں ہیں انہیں میں پہچانتا ہوں؟ اگر پہچانتا ہوں تو کیا میں ان کے مقابلے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہوں؟ آج کا امام اس زمانے کا جو امام ہے وہ کیوں ظہور نہیں کر رہا؟ اگر یہی سوال مجھ سے قبر میں فرشتے پوچھ لیں کہ بتاؤ کس امام کے زمانے میں آئے تھے؟ فلاں امام کے. امام کی مدد کی؟ اے اللہ اے فرشتوں امام میری مدد کریں یا میں امام کی مدد کروں؟ کہے کہ قرآن پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے. تو پھر تم ہی ہو وہ سمن بکمن عمیون، گھنگے بہرے اندھے. کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا بہت پڑھا، ہم تو عشرے بھی پڑھتے رہے. یا اللہ مدد کہتے تھے؟ جی کہتے تھے. یا رسول اللہ کہتے تھے. یا علی کہتے تھے. تو میں نے قرآن میں نہیں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو میدان میں جما دے گا. تو بار بار الہا ٹھیک ہے لیکن ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں. کہا یا علی کا نعرہ لگاتے تھے؟ جی لگاتے تھے. کیا جانتے ہو کہ علی کی بیوی علی کے سامنے زخمی ہوئی، بار الہا ہوئی، شہید ہوئی. علی کے گھر پر حملہ ہوا. کیا علی سے زیادہ بڑا کوئی عزادار تھا؟ کوئی نہیں. کیا اس سے بڑی کوئی عبادت تھی کہ علی بیٹھ جاتے اور سجدہ پر گریہ کرتے رہتے؟ بہرحال اس سے بڑی کوئی اس سے بڑی عبادت نہیں تھی. اچھا تو کیا اسی زمانے میں علی نے جا کر حکمائے وقت کو، خلفائے وقت کو مشورے نہیں دیے، تفسیر قرآن نہیں لکھی، امت کی تربیت نہیں کی، کنویں نہیں کھودے، اسی زمانے میں خاص شاگردوں کی تربیت نہیں کی؟ تو وہ علی جو ساری زندگی اللہ کی مدد کرتا رہا تو اب اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کا نام اسم اعظم بن جائے. لیکن تم نے تو کبھی علی کی مدد ہی نہیں کی. تم نے تو اپنے زمانے کے امام کی مدد ہی نہیں کی. تم تو ایک طرف سے فقط مانگتے رہے، ملتا رہا. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا تم نے بھی کبھی سوچا کہ میں بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ کروں؟ تو بھائی یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم بس ایمان لائے، یا علی کہا، دنیا سے بھی گزر گئے، آخرت کے پل صراط سے بھی گزر گئے. یہ فکر وہاں سے آئی کہ جہاں پر حسین ابن علی نے قیام کیا تھا. کیوں قیام کیا تھا حسین ابن علی نے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ٹھیک پیغمبر کے بعد اس امت پر ایک بڑا امتحان آیا. اور اگر کسی بھی اور امت پر آتا تو جس طرح گزشتہ امتیں، قوم یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے طور پر گئے، دوبارہ شرک کی طرف پلٹ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم دوبارہ آپ دیکھ لیں مشرک ہو گئے. پیغمبر اسلام کی ملت دوبارہ شرک کی طرف پلٹنے والی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ کچھ لوگ جنگ میں ایمان لائے تھے، کچھ بھاگتے ہوئے لائے تھے، کچھ نے پیغمبر کا اخلاق دیکھا تھا، کچھ نے کوئی سوال کیا اس سے متاثر ہوا، کوئی جنگ میں پکڑا گیا، کسی نے آیا مدینے میں تجارت کی غرض سے پیغمبر سے معاملہ کیا، صحابہ کرام سے تعریف سنی. کچھ قبائل تھے، قبیلے کا سردار مسلمان ہوا، باقی صاحب نے کہا ہم بھی مسلمان ہوئے. مختلف قسم کے لوگ تھے. اگر پیغمبر کے فوراً بعد
مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی تو یہ لوگ پلٹ جاتے اپنے اپنے دین پر. لہٰذا جب پیغمبر کے بعد یہ امتحان شروع ہوا ثقیفہ بنی سعدہ میں تو لوگوں نے سمجھا کہ اصل چیز حکومت ہے. حالانکہ حکومت ہدف تھی ہدایت کے لیے. پیغمبر کے پاس دو عہدے نہیں تھے کہ ایک نبوت تھی اور ایک حکومت تھی. پیغمبر کچھ دیر کے لیے نبی ہوتے تھے اور کچھ دیر کے لیے حکمران. یوں نہیں تھا. پیغمبر کی نبوت اور حکومت ایک ہی تھی. پیغمبر کی حکومت عین نبوت تھی لیکن کچھ لوگوں کی نگاہیں حکومت پر تھی تو وہ پیغمبر کے فوراً بعد حکومت پر جھپٹے. تو اب علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ ان کا ہدف حکومت ہے. لہٰذا علی نے تلوار نیام میں ڈال لی کہ یہ لوگ خون ریزی کی وجہ سے دوبارہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں, ابھی اسلام کی ساری عمر 23 سال ہوئی ہے, ان میں سے بھی زیادہ تر آخری زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں, یہ دوبارہ مشرک نہ ہو جائے. اس کا ساتھ ہوا کیا کہ اسی زمانے میں اب یہ پہلا واقعہ کہ جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھی اب زندہ ہو رہی ہیں. بھئی ثقیفہ میں جو معیار خلافت بنایا گیا کہ قریشی ہونا ضروری ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن نے یہ کہا خلیفہ کے لیے, رسول یہ بتا کر گئے نہیں, قریشی ہونا یا غیر قریشی ہونا, اسلام نے اسی کو تو مٹایا تھا. پیغمبر کے دسترخوان کے اوپر سب کے لیے ایک نوالا اور ایک پیالہ ہوتا تھا. پیغمبر کے اس دین نے قرن کے اویس کو, حبش کے بلال کو, یمن کے مقداد کو, مدینے کے ایوب انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ قریشی ہی تھے کہ جن کی ناک پیغمبر نے زمین پر رگڑی تھی. کہا قریشی ہونا خلافت کا معیار ہے. اور پھر بڑا مسئلہ جو شروع ہو گیا, چونکہ یہ قریشی اور یہ عربی ہونا یہ فخر کی باتیں زمانہ جاہلیت میں تھی تو اب یہ جاہلی اقدار زندہ ہو رہی تھی. اب یہ ہی نہیں کہ اب جو بھی مقتدر طبقہ کرے گا وہ دین بن جائے گا. بھئی اس طرح خلیفہ بنایا تو اب یہ دین کا حصہ ہے. اب پہلے خلیفہ نے دوسرے کو منتخب کیا, یہ بھی دین کا حصہ بن گیا. بھئی وہ پہلے والی روش اپناتے نہیں, یہ بھی دین کا حصہ. تیسرے جو تھے ان کی دفعہ ایک شورا بنائی گئی, یہ بھی دین کا حصہ بن گئی. یعنی حکمران جو کرے گا وہی دین ہے. اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. مثلا نماز تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے شیعہ تراویح نہیں پڑھتے. یہ تراویح نام انہوں نے بعد میں رکھا ہے, 100 سال تقریباً ہوا. یہ رمضان المبارک کی مستحب نماز ہے, اسے مستحب نماز ہی کہتے تھے پہلے, شیعہ بھی پڑھتے. تو پیغمبر نے اس کی جماعت نہیں کروائی تھی تو خلیفہ دوم کے زمانے میں جماعت کرائی گئی تو یہ بھی اب اسلام کا حصہ بن گئی کہ جماعت کے ساتھ ہوگی نماز. اسی طرح بے شمار اگر آپ اس میں دیکھیں تو قلت وقت کے ساتھ میں بتاؤں کہ اس کی وجہ سے مختصر کہ اب جو کام حکمران کرتے تھے وہ دین بنتا جا رہا تھا. اور بات یہ ہوئی 61 ہجری تک کہ یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ جب یزید بیٹھا تخت پر 2-3 دن کے اندر کوئی تبدیلی آئی. اس سے پہلے سیدہ فدق لینے گئی. یہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ بیٹیوں کا احترام نہیں تھا, انہیں عرس سے محروم رکھتے تھے. سیدہ گئی عرس لینے کے لیے اور سیدہ وہاں پر کھڑی رہی. پیغمبر جس بیٹی کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے وہ مسجد نبوی میں کھڑی رہی, باقی بیٹھے رہے. تو بیٹیوں کو جھٹلانا, ان کی گواہی کو نہ ماننا, ان کا احترام نہ کرنا, یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھی, قدیمی رسمیں تھی جو اسلام کے بعد دوبارہ سامنے آ رہی تھی. امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے, سیدہ شہید ہوئیں, جو گھر پر حملہ ہوا, یہ جو کچھ یہ اسلام سے پہلے کی رسمیں تھی جو دوبارہ اب زندہ ہو رہی تھی. امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا, خلیفہ دوم کو قتل کر دیا گیا. بھئی یہ اسلام سے پہلے تھی ٹارگٹ کلنگ, یہ قتل و غارت, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, ہمارے آئمہ نے اس کی اجازت نہیں دی. خلیفہ سوم کے اوپر حملہ ہوا, قتل ہوئے, ہمارے آئمہ نے اس سے مذمت کی. یہ اسلام سے پہلے کی یہ قتل و غارت, یہ خون خرابہ شروع ہو گیا مسلمانوں کے اندر. اور یہ اتنا پھیل گیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا تھی ٹھکرا دیا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے, انہوں نے بے قابو کیے کہ تم اپنے پاس رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کیسے ہو. تو 10 سال یزید کے باپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد 10 سال کا عرصہ گزارا اسی معاہدے کے تحت. تو حالات یہاں تک آ گئے
کہ اب یزید بھی حکومت پر بیٹھ گیا، تو اگر حسین ایک لمحے کے لیے بھی اسے قبول کرتے تو یزید جو کچھ کرتا یہ اسلام بن جاتا۔ اب آپ سمجھیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، کہ اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ حکمران جو کر رہے ہیں وہ اسلام بن رہا ہے، اور حسین اٹھ کر بتانا یہ چاہتے ہیں، اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو تم نے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بنا لیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل پیغمبر تھے، اس لیے کہ خدا نے کہا، ان پر وحی نازل ہوئی، یہ حکمران کیسے نمونہ عمل بن گئے؟ تو اب حسین نے قیام کیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ نمونہ عمل یہ حکمران نہیں ہے، میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں۔ حسین نے کیوں یہ قربانی دی کہ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف اب نہ جائیں؟ اگر یہ لوگ نمونہ عمل بن جاتے تو سراسر زمانہ جاہلیت واپس آ جاتا۔ ان کے کام دیکھیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے تابوت پر تیر مارے تو زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں ساری۔ حسین اٹھے اور لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹنے سے روکا۔ تو اب آپ دیکھیں میرے نبی کی نگاہیں کتنے دور تک تھی، فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین نے لوگوں کو زمانہ جاہلیت پر پلٹنے سے روکا، رسول نے لوگوں کو زمانہ جاہلیت سے نکال کر اسلام پر لایا تھا۔ تو اگر اس وقت خود رسول بھی ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا تھا۔ حسین اس لیے اٹھے کہ یہ لوگ واپس زمانہ جاہلیت کی طرف نہ جائیں۔ اب جب حسین اٹھے تو آج چونکہ آخری مجلس ہے تو میں یہ آخری بات آپ کے ذہنوں میں ڈالوں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں کہ حسین اٹھے کس لیے نکلے؟ کہ میں اس قوم کو دوبارہ جاہلیت کی طرف جانے سے روکوں۔ ہم نہیں سنتے کہ آدم علیہ السلام نے حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، سارے انبیاء نے کیا، حسین پیدا ہوئے تو اس گھر میں گریہ ہوا، بار بار پیغمبر گریہ کرتے تھے۔ سوچئے آج کی آخری مجلس میں کہ اگر صرف روتے رہتے تو حسین اتنی بڑی قربانی دے سکتے تھے۔ فقط گریہ نہیں تھا، عزاداری کے ساتھ تیاری بھی تھی اس گھر میں، سب روئے، سیدہ خود روئیں، لیکن کسی نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ حسین شہید نہ ہو۔ شہادت دینی ہے، چونکہ اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے نالج کے ساتھ وہ جانتے تھے، وحی کے ساتھ جانتے تھے کہ اس امت کو راستے پر رکھنے کے لیے ایک بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی سے فرار نہیں ہے، قربانی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس گھر میں تیاری کی گئی، اسی لیے 61 ہجری میں جب حسین نکلے تو اپنے ساتھ تلواریں، ہتھیار اور فوجی لے کر نہیں نکلے۔ کیوں؟ کہ مخالفت اور جھگڑا حکومت پر نہیں تھا، امامت پر تھا۔ یہ چھپا دیتے تھے، یہ جو مشہور کیا گیا یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، گویا اس سے پہلے شرابی اور فاسق نہیں تھے، یہ یزید کے پیچھے چھپایا گیا۔ کیا اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا؟ یزید نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، یزید نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، 4-5 دن ہی تو ہوئے تھے کہ حسین نکلا مدینے سے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی اقدار تو پہلے سے زندہ ہو چکی تھی۔ اب حسین اس گھر میں پوری تیاری تھی، تو حسین اپنے ساتھ حکومت کے لیے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اور نہیں اٹھا، اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ تیاری فقط حسین نے کی تھی۔ کیوں صحابہ کرام نہیں اٹھے؟ کیوں دوسرے لوگ نہیں اٹھے؟ ہزاروں صحابہ کرام تو تھے، سب تھے۔ تو رسول نے جنہیں بنایا، جن کی تربیت کی تھی اس دن کے لیے، جو معصوم تھے، فقط اسی گھر سے ہی تو حسین اٹھے، اسی گھر سے ہی علم بلند ہوا، کیونکہ تیاری یہاں پر تھی۔ اور حسین ہر شخص کو اس کی تیاری کے مطابق لے کر آئے، ہر شخص کو جس کی جتنی تیاری تھی اس کو اتنی ذمہ داری دی۔ نانی ام سلمہ آپ مدینے میں رہے، زینب آپ کربلا چلے، محمد حنفیہ آپ کی تیاری اتنی ہے آپ مدینے میں رہے، عباس آپ کربلا چلے، حسین اپنے ساتھ علی اصغر کو لے کر آئے، علی اکبر کو لے کر آئے، قاسم کو لے کر آئے، اون و محمد کو لے کر آئے،
عباس کو لے کر آئے. کیوں کہ ان کی تیاری تھی اس دن کے لیے, اور لا کر عباس سے کہا عباس اب کربلا میں اپنا علم نصب کر دیجئے, اب قیامت تک یہ علم لہراتا رہے گا اور دنیا کو بتاتا رہے گا کہ ہماری جنگ کسی سے حکومت کے لیے نہیں تھی, ہماری جنگ امامت کی خاطر تھی, امت کی ہدایت کی خاطر تھی. 9 محرم کی شب افواج نے حملہ کر دیا. علی کا شیر عباس تڑپا, دوڑ کر آئے. مولا آپ کہتے تھے نا حملے میں پہل نہیں کرنی, ظالموں نے حملہ کر دیا ہے. کہا عباس جاؤ آج کی شب ان سے مہلت مانگ کر آؤ. کیوں کہ آج کی شب میں اپنے آقا و مولا, میں اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ شب حسین ابن علی نے عبادت میں بسر کی. روز عاشور شروع ہوا. عباس اور حسین لاشیں اٹھاتے رہے, لاشیں اٹھاتے رہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا عباس خود آگے بڑھ کر آئے. آقا و مولا ضاق صدری, مولا میرا سینہ پھٹ رہا ہے, مجھے اجازت دیجئے میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں. کہا عباس یہ جو میرے ساتھ بی بی آئی ہے نا, عباس آپ ان کا سہارا ہیں, عباس آپ ان بچوں کی امید ہیں, عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. عباس نے کہا آقا و مولا فوج تو رہی نہیں, مجھے اجازت دیجئے میں ان بچوں کے لیے پانی لے آؤں. کہا عباس اچھا یہ مشکیزہ لے کر جائیے, آپ پانی لے کر آ جائیے. عباس اپنے آقا و مولا سے اذن لے کر اب جو دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے. عباس نے گویا علی کی یاد تازہ کر دی. فوجیں دور دور تک بھاگ گئیں. اب جو چھپ چھپ کر وار کرنے لگے, عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہوا, بایاں ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں رکھ لیا. گھوڑے سے کہتے گھوڑے تیز چل, گھوڑے کو ہنکارے کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے. اتنے میں ایک تیر لگا, مشکیزے میں سوراخ ہو گیا, پانی بہ گیا. عباس ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ عباس کی آنکھوں میں ایک تیر لگا. بھئی اسی لمحہ بھر میں عباس نے سر جھکایا کہ تیر کو اپنے زانوں سے کھینچے. سر جھکایا ہی تھا, ایک ظالم نے گرز کا وار کیا. عباس کا سر پارا پارا ہو گیا. ارے میرا مولا عباس بغیر بازو کے زین سے زمین پر آیا. ادھر سے حسین دوڑتے ہوئے آئے. جب عباس کے سرحانے پہنچے تو حسین نے عجیب کلمات کہے, بھائی عباس ان کا سر زہری وقلت حیلتی وانقطع رجائی وشمت بی عدوی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میرے بچوں کی کوئی امید نہیں رہی. عباس اب یہ قاتل مجھے تانے دیتے, تجھے بڑا گمنڈ تھا عباس پر. عزادارو حسین نے عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. عباس کوئی خواہش, کہا مولا بس اتنی سی ایک آرزو ہے, میری آنکھ سے خون تو صاف کرے, میں آپ کی زیارت کروں. حسین نے خون صاف کیا آنکھ سے. کہا عباس ایک ہماری بھی آرزو ہے. کہا کہو مولا بتائیے. کہا عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. بس عباس نے بھائی کہا, روح پرواز کر گئی. عزادارو عاشور کرو, حسین نے لاشیں اٹھائی, لیکن اب تک حسین نے جتنی لاشیں اٹھائی تھی عباس ساتھ ساتھ تھے, لیکن اب حسین نے استغاثہ جو بلند کیا تو اس کے بعد علی اصغر کو جو مقتل میں لے کر آئے, یہ چھوٹا سا لاشا اتنا بھاری ہے کہ عباس کے لاشے سے بھی زیادہ ارے حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا. حسین
حسین نے عباس کے بعد علی اصغر کو بھی دفنا دیا، اور اب ایک دفعہ چھلنی بدن کے ساتھ، زخمی بدن کے ساتھ اپنے خیمے کے اندر آئے مستورات کے پاس، اور آخری وداع کرنے کے لیے بہن زینب میرا آخری سلام ہو، ام کلثوم میرا آخری سلام ہو، ام رباب میرا آخری سلام ہو، ام فضا میرا آخری سلام ہو۔ حسین سب سے وداع کر رہے ہیں، سب کی اولادیں ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا، جب کوئی وداع کر کے دور جا رہا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس کی کوئی چھوٹی بچی ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا۔ اب حسین نے کتنی دفعہ کہا ہوگا، بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اماں فضا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سب سے وداع کر کے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن کیسے سوار ہوئے؟ پہلے جب حسین سوار ہوتے تھے، کبھی علی اکبر گھوڑا لاتا تھا، کبھی علی اصغر گھوڑا لاتا تھا، کبھی آن و محمد آتے تھے، کبھی عباس گھوڑے کو لاتے تھے۔ آج کوئی نہیں لایا، آج ذوالجناح خود ہی سر کو جھکائے ہوئے آ گیا۔ آقا سوار ہو جائیے، مولا سوار ہو جائیے۔ حسین آگے پڑے، فنظر الی الیمین والشمال، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ارے میرے بہادروں کہاں چلے گئے ہو؟ جب زینب نے دیکھا میرا بھیا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، زینب آگے بڑھی، بھیا ابھی میں زینب زندہ ہوں، میں تجھے سوار کراتی ہوں۔ ماتم